اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی یا ربی علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وصلی یا ربی علی وعجل ولیک الفرج یا کریم واجعل فرجنا بفرجہ یا ارحم الراحمین توکلت علی اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، ہم ان دلائل کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ ثابت کرتی ہیں کہ قرآن کلام بشر کا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور چونکہ اللہ کا کلام ہے اس لیے جس پر نازل کیا گیا ہے وہ اسی کا پیغمبر ہوگا، تو لہذا نبوت پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے بارے میں یہ دلائل ہیں جو کہ قرآن کی صداقت کو ثابت کرتے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے جس چیز کو ڈسکس کیا تھا وہ تھا ایکسپینشن آف کاسموس، ایکسپینشن آف دا یونیورس، کائنات کا پھیلاؤ، اور یہ کہ بگ بینگ کے ساتھ کائنات پھیل گئی۔ کیا یہ کائنات جو پھیل گئی اور بس پھیلنے کا عمل ختم ہو گیا؟ یعنی کیا وقتی بینگ تھا، وقتی طور پر یہ جو انفجار ہوا، ایکسپلوژن ہوا، کیا یہ وقتی تھا اور ختم ہو گیا؟ نہیں، بلکہ یہ کنٹینیو کر، اس کے اثرات جو ہے وہ کنٹینیو کر رہے ہیں، یعنی جو کائنات ہے وہ مسلسل پھیلتی جا رہی ہے۔ تو کئی کائنات اتنی وسیع ہے، ہم نے کہا 14.2 بلکہ آج تو زیادہ ہی ہوگا، 14.2 ارب نوری سالوں کے برابر کائنات پھیلی ہوئی ہے اور یہ پھیلتی جا رہی ہے۔ تو اندازہ لگایا جا رہا ہے جو دور والی کوئی کہکشان ہوگی، گیلیکسی ہوگی، اگر ہم یہاں مثال کے طور پر 1 منٹ گزر جائے گا تو وہ لاکھوں میل کے رفتار سے وہ پھیلتی جا رہی ہے کائنات۔ یہ ہم بتا چکے ہیں، اس بارے میں بس ایک ریفرنس مجھے بتانی ہے اور آگے چلیں گے، اور وہ ہے ایک کتاب جو کہ سٹیفن ہاکنگ نے لکھی ہے۔ ہمیں اس بارے میں بات کی ہے لاسٹ درس میں یا نہیں کی مجھے یاد نہیں ہے۔ سٹیفن ہاکنگ، سٹیفن ہاکنگ اس کی کتاب ہے A Brief History of Time، A Brief History of Time۔ یہ کتاب اسی کاسمولوجی کے بارے میں، بریف ہسٹری آف ٹائم، اور اس میں وہ اپنی کمنٹس بھی دے رہے ہیں کائنات کے بارے میں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بات کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، یہ بات کہ کائنات مسلسل کنٹینیوسلی پھیل رہی ہے، وہ کہتا ہے یہ 20ویں صدی کی 20th سینچری جو ہے اس کے عظیم انقلابات میں سے ایک ہے۔ 20ویں صدی میں جتنے سارے انقلاب آ چکے ہیں ان میں ایک عظیم انقلاب یہ بات ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اب جب یہ کہتا ہے 20ویں صدی کا ایک ریولیوشن ہے، ایک آئیڈیا ایسا ہے جو کہ ریولیوشن ہے، انقلاب سے عبارت ہے، تو اب اندازہ کیجئے کہ جب یہی بات 7ویں صدی میں، یعنی 13 صدیاں پہلے، 1300 سال پہلے، 7ویں صدی
یہ 20ویں صدی 7ویں صدی، بیچ میں کتنے سال ہو گئے؟ 1300 سال۔ اب جب 1300 سال پہلے یہی بات کہی گئی ہے کسی ایک کتاب میں، تو وہ کتاب کیا انقلابی بات نہیں کہہ رہا ہے؟ اس میں جو ایک بات لکھی ہوئی ہے تو یہ بھی ایک انقلابی بات ہے۔ اگر یہ 13 صدیاں بعد سائنسدانوں نے ایک دریافت کی یہ بات، تو جس نے پہلے بتایا تھا وہ کیا وہ سائنسدانوں کا باپ نہیں ہوگا، ہے نا؟ تو اس لحاظ سے یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ اس نے نازل کی ہے جس نے کائنات بنائی ہے، اور جو بنائی ہوئی ہے وہ اس کو ہم نے بعد میں دریافت کیا، اور اس میں ہم نے یہ بات معلوم کر لی کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ سب سے بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ قرآن واقعاً کلام بشر نہیں ہے۔ تو جب کلام بشر نہیں ہے تو لہٰذا کلام خدا ہوگا، کلام اللہ ہوگا، اور جب کلام اللہ ہوگا تو جس پر یہ نازل ہوا ہے وہ رسول اللہ ہوگا۔ تو یہ پچھلی والی بات۔ پھر اس کے آگے دوسری بات یہاں ہم نے پہلے بتانی ہے، جو اس آیت میں وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ جو ہم پہلے لکھ چکے ہیں آپ، یہ جو آسمان ہے اس کو ہم نے بنا دیا بِأَيْدٍ، اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، اپنی قدرت سے۔ عائد ہاتھ اصل میں علامت ہے قدرت کا، یہ اس کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور ہم اس کو مسلسل پھیلاتے جا رہے ہیں۔ تو یہاں جو لفظ سما استعمال کیا ہے، سما ہم کہتے ہیں جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جو دکھائی دیتا ہے اس کو ہم سما کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جہاں تک نظر جاتی ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے اس کو ہم سما کہتے ہیں۔ تو جہاں تک نظر جاتی ہے یہ تو فضا ہے نا؟ فضا جتنی دور کوئی چیز ہوگی اتنی وہ نیلی دکھتی ہے نا؟ اس لیے ہم یہ جو نیل گون ہے ہمارے اوپر، گنبد نیل گون ہمارے اوپر آسمان، تو یہ آسمان کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے بلکہ حد نگاہ ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے وہی حد ہے۔ تو جہاں تک نگاہ جاتی ہے تو وہاں تک ہے فضا ہے۔ تو کیا اس کے بعد نہیں ہے؟ نہیں، اس کے بعد بھی ہے۔ لہٰذا جب ہم آسمان کہتے ہیں اس کا مطلب ہے جو نگاہ میں آئے، چاہے نیکڈ آئی سے بالکل آپ کی آنکھ سے نظر آئے، یا پھر ہم آرٹیفیشل آنکھ کو بڑھانے کے لیے ٹیلیسکوپ بنائیں، تو جہاں تک ٹیلیسکوپ بھی جائے گی وہاں تک بھی یہی فضا ہی ہوگی، فضا ہی کہلایا جائے گا۔ اور جہاں تک آج کی ٹیلیسکوپ جاتی ہے اور کوئی اگلی والی ٹیلیسکوپ بھی اس سے بھی آگے جاتی ہے، تو بالکل انفینٹی تک جو کچھ ہے اس کو ہم کہیں گے سما۔ تو سما سے یہاں مراد یہ والا آسمان نہیں بلکہ سما سے یہ قریبی آسمان ہے۔ سما سے مراد ہے سپیس، اور سپیس کا کوئی حد نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے اس وقت۔ تو لہٰذا سما جو یہاں قرآن کے اندر لفظ سما استعمال کیا گیا ہے، یہ کاسموس بلکہ کاسموس اجرام فلکی کو کہتے ہیں، اجرام فلکی جو چیزیں ہیں کہکشانے وغیرہ وغیرہ اس کو کہیں گے، لیکن اصل کاسموس کے بجائے دوسرا لفظ جو ہے صحیح معنی دے گا وہ ہے سپیس۔ لہٰذا سما سے مراد سپیس ہے، نہ کہ یہ آسمان جو دکھتا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو یہ نقطہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو ہم آپ اگلے بات پہ آئیں گے، اور وہ اگلی بات جو ہے وہ ہے زمین کی شکل کے بارے میں۔ جس وقت قرآن نازل ہوا ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت جو زمین کے بارے میں عام خیال تھا، عام عقیدہ تھا، وہ یہ تھا کہ زمین چپٹی ہے۔ یہی تھا نا، زمین چپٹی ہے، یہ گول وغیرہ۔ بعد میں ہم نے کہا زمین گول ہے، اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ گول بھی نہیں ہے۔ گول ہوتا ہے اسفیئر، ایک جیسا، ہر طرف ایک ہی دوری۔ یہ گول بھی نہیں ہے بلکہ کس شکل میں ہے؟ یہ بیضوی شکل میں ہے، انڈے کی شکل میں، جس میں پچ کیے ہوئے ہیں پولز، تو اس شکل میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو اس وقت کا خیال تھا کہ زمین چپٹی ہے، تو جب قرآن نازل ہوا اس میں کیوں یہ بیان نہیں کیا گیا ہے کہ زمین چپٹی ہے؟ اللہ نے اس وقت کیوں ایسے الفاظ استعمال کیے جس سے چپٹی ہونے پر دلالت نہیں ہو جاتی ہے؟ تو اس بارے میں کچھ آیتیں ان پہ بحث کریں گے اور پھر آگے چلیں گے۔
پہلی آیت جو ہے سورہ لقمان کی 29ویں آیت ہے. سورہ لقمان کی 29ویں آیت. اور اس میں کیا کرتا ہے اللہ لم ترى کیا لم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا. لم ترى مضارع ہے اور لم جب پہلے آیا تو یہ مجزوم ہے. ترى اس میں زبر ہے لیکن اصل میں مجزوم ہے. لم ترى کیا آپ ماضی کے معنی دیتا ہے. لم ترى مضارع حال اور استقبال کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جب لم استعمال ہو جائے پہلے تو یہ مجزوم ہے اور یہ معنی میں بھی تبدیل لاتا ہے. ایک تو شکل میں تبدیل لاتا ہے، یہ مجزوم ہے، جزم اس میں آ جاتی ہے، اور دوسرے یہ کہ فیوچر اور پریزنٹ کے معنی میں نہیں بلکہ ماضی کے معنی میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس لیے کیا لم ترى آپ نے نہیں دیکھا. کیا نہیں دیکھا؟ ان اللہ کہ اللہ نے، ان اللہ کہ اللہ نے کیا کیا ہے. اللہ ان اللہ یولج کو کہتے ہیں کسی چیز کو کسی میں سے نکالنا، ایک چیز کو دوسرے میں سے نکالنا، یا کسی چیز کو دوسرے پر لپیٹنا. یولج نکالنا یا اوپر سے لپیٹنا. یولج کیا چیز؟ یولج اللیل، یولج اللیل فی النہار، کس میں؟ دن کو رات میں، رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے. فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اور پھر دن کو یولج النہار، اب دن کو فی اللیل رات میں لپیٹتا ہے، تبدیل کرتا ہے. فی اللیل. اب یہ یولج کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے لپیٹنا. جیسے مثال کے طور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ایک عمامہ ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ کپڑے کو لپیٹتے ہیں سر کے اوپر. جو لپیٹتے کیا معنی دیتے ہیں؟ یہ گولائی میں لپیٹتے ہے نا. جب کسی چیز پر کوئی چیز لپیٹی جاتی ہے تو گولائی میں لپیٹی جاتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، اگر مثال کے طور پر زمین چپٹی ہوتی تو سورج جب چڑھتا تو ایک ساتھ ساری زمین پہ آ جاتا ہے نا. تو اسے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں پہلے تو رات تھی اور پھر رات دن میں ایک دم تبدیل ہو گئی. نہیں، جب ہی گول ہو گئی ہوگی کوئی چیز، یہ گول ہے. یہاں مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک شمع ہے، ایک کینڈل ہے. اس کو جب گھمائیں گے تو جو یہ سطح ہے یہ دھیرے دھیرے لٹل بائی لٹل دن سے رات میں تبدیل ہو جائے. سمجھے نا؟ تو اسی کو یولج کہتے ہیں. یولج لپیٹتا ہے. تو یہ یولج کا لفظ جو ہے لہٰذا یہ معنی یہ دیتا ہے ہمیں کہ جس چیز میں یہ رات اور دن بدلتے رہتے ہیں وہ دھیرے دھیرے تبدیل ہوتے ہیں، ایک ساتھ تبدیل نہیں ہوتے. اگر چپٹا ہوتا تو ایک ساتھ تبدیل ہوتا ہے. تو اس کے بجائے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ ظاہر کرتا ہے جس چیز پہ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آ جاتی ہے وہ ایک دم سے سارے پر نہیں آتی ہے بلکہ دھیرے دھیرے آ جاتی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر ہمارے پاس جو عرض بلد ہیں، عرض بلد اور طول بلد ہوتے ہیں نا زمین پر، تو ایک درجے سے دوسرے درجے تک جو روشنی ہے وہ 4 منٹ میں کم سے کم ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 4 منٹ لگتے ہیں وہ تبدیل ہونے میں. اس لیے جب ہم سورج چڑھتا ہے، سورج چڑھ گیا، ہمیں دکھا چڑھ گیا، لیکن اصل میں یہ 4 منٹ پہلے چڑھا ہوتا ہے. جب ہم پر آتا ہے 4 منٹ پہلے چڑھا ہوتا ہے. یہ 4 منٹ کا وقفہ کیوں؟ کیونکہ اس جو طول بلد ہے اس میں تبدیل ہونے میں ہم اسے 4 منٹ لگ جاتے ہیں ہمارے پاس روشنی کو پہنچنے میں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین جو ہے وہ اصل میں گول ہے. یہ پہلی آیت. اور دوسری جو آیت جو ہے
تو اس شکل اس آیت سے پتہ چلتا ہے گولائی ہے، گولائی. ابھی ایگزیکٹلی یہ سفیریکل نہیں ہے، ایک ہوتا ہے سفیریکل، ہاں ایک چیز ہے سفیریکل. سفیر ہوگا سفیریکل، ایک یہ شکل ہے جیسے بال ہوتی ہے، فٹ بال، والی بال وغیرہ، سفیر ہے سفیریکل. دوسرا ہوتا ہے جیو سفیریکل. جیو سفیریکل، جیو سفیریکل کیا ہوتا ہے؟ جیو سفیریکل ہوتا ہے کہ نہیں ایگزیکٹلی گول نہیں، بلکہ کون سی شکل؟ گول نہیں بلکہ انڈے والی شکل، بیضوی. بیضہ، بیضہ، بیضہ اصل میں انڈے کو کہتے ہیں بیضہ، بیضہ انڈے کو کہتے ہیں. جب اس پہ ہم لگائیں گے انڈے والی تو بیضوی کہلاتے، بیضوی شکل ہے، بیضوی. اور ایگزیکٹلی جو ہے ایک ہے مرغی کا انڈا، مرغی کا انڈا یہ ایک چیز ہے، اور انڈے بھی ہیں. مرغی کا انڈا ایک طرف سے زیادہ موٹا ہے، دوسری طرف سے پتلا ہوتا ہے نا. تو یہ والی صورت نہیں ہے انڈے، مرغی کا انڈا نہیں، بلکہ دوسرا انڈا ہے جس کو ہم آسٹرچ کہتے ہیں. آسٹرچ، شتر مرغ والا انڈا. شتر مرغ کا انڈا جو ہے وہ دونوں طرف سے ایک جیسا پچکا ہوا ہوتا ہے. اچھا، اب ایک آیت ہے سورہ النازعات کی. النازعات، النازعات کی 30ویں آیت. اس میں اللہ کہتا ہے جب زمین بنا دی میں نے، والارض، والارض، اور زمین کو کیا کیا؟ بعد ذالک، بناتے بناتے ایک صورت ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ بعد ذالک، اس کے بعد میں نے زمین کو کیا کیا؟ دحاہا، دحاہا، والارض بعد ذالک دحاہا. یہ جو لفظ دحا ہے، یہ لفظ دحا جو ہے یہ فعل ہے. ہاں تو اس لفظ دحا کو کیا، اس کو جب استعمال کیا گیا انڈوں پہ، جو آسٹرچ کا انڈا ہے اس انڈے کی شکل بنانے کو کہتے ہیں دحاہا. دحاہا، زمین کو میں نے دحا کیا، یعنی آسٹرچ والے انڈے کی شکل دے دی. مرغے کی انڈے کی بات نہیں کی، خاص مخصوص دحا کی بات بتا دی کہ آسٹرچ کا انڈا، شتر مرغ کا انڈا جو ہوتا ہے اسی شکل میں نے زمین کو تبدیل کیا. تو یہ فعل ہے، اس کے بہت سارے میننگز ہیں. ایک میننگ اس کا یہ ہے کہ پچکی ہوئی شکل دینا، دونوں طرف ایک جیسی، تو اس شکل میں نے بنا دیا. حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت جو پریولنٹ عقیدہ تھا لوگوں کا، پریولنٹ عام طور پر جو ہر ایک قبول کرتا تھا، وہ یہ تھا کہ زمین چپٹی ہے. گولائی والی بات آخر پر بہت بعد میں آ گئی. تو یہ تھا. ایک اور جو آیت ہے اس میں، یہ یولج کے بارے میں، تو وہ والی یہ آیت ہے، اور اس میں زیادہ بہتر طور پر یولج کے بجائے لفظ استعمال کیا ہے دوسرا. وہ ہے سورہ الزمر کی، الزمر کی آیت نمبر 5. خلق، اللہ نے پیدا کیا، خلق السماوات والارض، والارض، والارض بالحق، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی قاعدے قانون کے برابر، جیسا قاعدہ ہے اسی کے ساتھ.
بغیر قاعدے کے حق سے مراد یہ ہے قاعدہ، ایک خاص مخصوص قاعدہ جو اللہ کا ہے کائنات کو بنانے کا، وہ اس قاعدے کے تحت بنا دیا۔ اور کیسے نتیجہ کیا نکلا؟ یکبرو اللیل علی النہار، یہاں لفظ علی النہار، دن پر، یکبرو رات جو ہے، یکبرو لپیٹنا، یہاں لفظ لپیٹا بالکل ایگزیکٹلی آ گیا یوجی کے بجائے، یکبرو ڈانپتا ہے، لپیٹتا ہے، رات کو لپیٹتا ہے دن کے اوپر، دن کی روشنی کے اوپر اندھیرے کو لپیٹتا ہے۔ اس لیے جب آپ کہیں اونچائی پر کھڑے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو سایہ ہے، جب ڈوبنے لگتا ہے سورج تو سایہ چلتا ہے زمین پر، چلتا، آپ دیکھیں گے چلتا ہے، چلتے چلتے پہلے تو دن تھا، یہ سایہ یعنی رات کی علامت اس کے اوپر سے لپٹ جاتی ہے۔ علی النہار ویکبر النہار، پھر اس طرح سورج چڑھتا ہے تو اس وقت بھی جو روشنی ہے زمین پر دھیرے دھیرے پھیلتی ہے، پہلے ادھر آ گئی پھر زمین حرکت کر گئی تو اس نئے جگہیں روشنی کے تحت آ جاتی ہیں، تو اس طرح سے لپیٹا جاتا ہے۔ علی النہار ویکبر النہار ویکبر نہار علی اللیل، یکبر نہار علی اللیل۔ زمر کی 5ویں آیت، تو اس میں لپیٹنے والی بات اور گولائی کے بعد بالکل کلیئر ہے، سمجھ رہے نا؟ تو ٹائم ہے کچھ، ٹائم ختم۔ الحمدللہ اولا و آخرا و